صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، جس ذات گرامی کا ذکر سعید سننے کے لیے ہم اور آپ حاضر آئے ہیں، خدا کی عزت کی قسم، اے دیولی کے غیور مسلمانوں، اے پرتاپ کالونی کے غیور مسلمانوں، عظمت رسول کی جھلک بتاؤں۔ میرے آقا کا مقام کیا ہے، عظمت رسول کیا ہے، اس نبی کی بارگاہ میں آپ کو عالم تصور میں لے کر کے چلنا چاہتا ہوں کہ خدا کی عزت کی قسم، جس کا مقام نہ آج تک کوئی سمجھ سکا ہے، نہ صبح قیامت تک کوئی سمجھ سکے گا۔ اگر میرے نبی کا مقام سمجھنا ہو تو میں مولانا دلکش صاحب کا حوالہ دوں تو ہو سکتا ہے آپ ہو سکتا ہے حضرت سے اختلاف کریں۔ اگر میں قاری لعیذ صاحب کا حوالہ دوں تو ہو سکتا ہے آپ ان کی بات سے سیٹسفائی ہو کہ نہ ہو۔ حضرت مولانا قاری مقیم صاحب کا حوالہ دوں، ہو سکتا ہے آپ اعتراض کر دیں۔ میں مولانا سمیع اللہ صاحب کا حوالہ دوں، ہو سکتا ہے آپ ان کی بات کو بھی مسترد کر دیں۔ لیکن آؤ میں اس قرآن مقدس کا حوالہ دیتا ہوں کہ جس قرآن کی شان یہ ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس کی شان یہ ہے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، جس کی شان یہ ہے حضرات محترم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے کہ جس کے اندر شکوک و شبہات کی کوئی گنجائش نہیں۔ آؤ اسی قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن تو بتا کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے، تو بتا کہ عظمت رسول کیا ہے، اے قرآن تو بتا کہ ایمیج رسول کیا ہے، اے قرآن تو بتا کہ عظمت رسول کی شان، عظمت رسول کیا ہے۔ جب ہم نے قرآن کو پڑھا، جب ہم نے قرآن کا مطالعہ کیا، جب ہم نے قرآن کی اسٹڈی کی، جب ہم نے قرآن کو الحمد تاب الناس پڑھا تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی، اے نبی۔ حضرات ذرا قرآن کریم کو دیکھتے چلے جائیے۔ اللہ رب العزت نے جب انبیاء کرام کو خطاب کیا، جب ان کو آواز دی، ان کو پکارا، تو ذرا انداز کا فرق دیکھیے اور عظمت مصطفیٰ کو سمجھیے۔ حضرات رب قدیر نے حضرت آدم کو پکارا تو ارشاد فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ۔ حضرت آدم کا ذاتی نام ہے آدم۔ اللہ رب العزت نے ان کا ذاتی نام لے کر ان سے خطاب کیا، اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں کے دونوں جنت میں رہو۔ حضرت نوح کو پکارا تو ارشاد فرمایا یا نوح اہبط بسلام منا، اے نوح ہماری طرف سے کشتی سے سلامتی کے ساتھ نیچے اتر جاؤ۔ حضرت نوح کو ان کا نام لے کر پکارا۔ جب باری آتی ہے حضرت ابراہیم کی تو اللہ فرماتا ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اور ہم نے ابراہیم کو یوں پکارا، اے ابراہیم بے شک تم نے خواب سچ کر دکھایا۔ حضرت ابراہیم کو بھی ان کا ذاتی نام لے کر کے خطاب کیا گیا۔ پھر اللہ رب العزت نے جب حضرت سیدنا یحییٰ زکریا علیہ السلام کو پکارا تو ارشاد فرمایا یا زکریا بیٹے کی خوشخبری سناتے ہیں، اسمہ یحییٰ، جس کا نام یحییٰ ہے۔ حضرت زکریا کو پکارا تو ان کا نام لے کر ان سے خطاب کیا گیا۔ حضرت یحییٰ کو آواز دی تو ارشاد فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھام لو۔ حضرت یحییٰ کو بھی ان کا ذاتی نام لے کر کے پکارا گیا۔ جب باری آتی ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی تو اللہ فرماتا ہے یا موسیٰ انی انا اللہ۔ حضرت موسیٰ کو بھی ان کا نام لے کر پکارا گیا۔ حضرت داؤد کو بھی ان کا نام لے کر پکارا گیا۔ حضرت یوسف کو بھی ان کا نام لے کر پکارا گیا۔ لیکن خدا کی عزت کی قسم کوہلی کے غیور مسلمانوں، پرتاپ کالونی کے غیور باشعور مسلمانوں، لیکن جب باری آتی ہے امانت اللہ کی، جب باری آتی ہے مقصود کائنات کی، جب باری آتی ہے دونوں جہان کے مالک و مختار کی، تو رب قدیر نے کہیں یا محمد کہہ کر کے، کہیں یا احمد کہہ کر کے اپنے حبیب کو نہیں پکارا۔ جب پکارا تو فرمایا یا ایھا النبی، کہیں فرمایا یا ایھا المزمل، کہیں فرمایا یا ایھا المدثر، کہیں فرمایا یاسین، کہیں طٰہٰ فرمایا، کہیں یا ایھا المدثر فرمایا، اور اعلان کر دیا کہ اے دنیا والوں میرے محبوب کو اور نبیوں اور رسولوں کی طرح نہ سمجھنا۔ میری بارگاہ میں اوروں کا مقام الگ ہے، میرے محبوب کا مقام سب سے الگ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ زندہ باد۔
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات محترم بس تھوڑا سا ذہن بنائیے گا، میں بہت ہی اجمال کے ساتھ حضرت کا مجھے بہت وقت کا خیال ہے کہ حضرت کو وقت دینا ہے۔ عزیزان محترم عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ نبی جس نبی کی شان کا عالم یہ ہے کہ رب قدیر کہیں بھی ان کو یا محمد کہہ کر نہیں پکارتا، اس میں احمد کی تعظیم کے منکرو ان کی عظمت کو قرآن میں دیکھ لو، ارے بے لقب نام مبارک کہیں ان کے معبود نے بھی پکارا نہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے شان مصطفیٰ، اور اسی شان مصطفیٰ کو دیکھ کر ہی بریلی کا تاجدار امام عشق و محبت، امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، سراج الامت، چراغ معرفت، پروانہ شمع رسالت الشاہ امام احمد رضا پکار اٹھتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ سب سے اولا والا ہمارا نبی۔ بولیے سبحان اللہ، میرے ساتھ بولے سب سے اولا والا، سب سے بالا والا، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، اور خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ آپ اندازہ فرمائیے اور یہ یاد رکھیں ہم کسی نبی کی انسلٹ نہیں کرتے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جتنے نبی ہیں، جتنے رسول ہیں، جتنے پیغمبر ہیں دنیا میں، جتنے آئے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، سارے کے سارے قابل احترام ہیں، سب قابل عزت ہیں، ہم سب کی عزت و تکریم کرتے ہیں، سب پر ایمان لاتے ہیں، مگر ساتھ ساتھ یہ ہم عقیدہ اور یہ نظریہ پوری دنیا کو دینا چاہتے ہیں، اور یہ نظریہ ہم رکھتے ہیں کہ جس طرح ستاروں کے جھرمٹ میں چودھری کا چاند جگمگاتا ہے، ایسے ہی سارے نبیوں اور رسولوں میں آمنہ کا چاند جگمگاتا ہے۔ میرے نبی بے مثل بن کر کے، بے مثال بن کر کے اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس سے آپ اندازہ یہ فرمائیے کہ جب اور نبی اور رسول ہمارے آقا کے جیسے نہیں ہو سکتے تو آپ خود اندازہ فرمائے کوئی امتی سرکار کے جیسا کیسے ہو سکتا ہے۔ بے شک۔ توجہ چاہوں گا، پتہ نہیں لوگوں کے ذہنوں میں یہ کہاں سے اشکال آیا، اور شیطانی اشکال ہے یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے ان کی بھی 5 انگلیاں، ہماری بھی 5 انگشتان، ان کی بھی 2 آنکھیں، ہماری بھی 2 آنکھیں۔ تو میں نے کہا نادان تو زمین کے اوپر دیکھتا ہے، وہ زیر زمین بھی دیکھتے ہیں۔ بے شک۔ تیری انگلی اٹھتی ہے تیرا بچہ نہیں آتا، آمنہ کے چاند کی انگلی اٹھ جائے تو آسمان کا چاند بھی ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ تو بلائے تیرا بچہ نہ آئے، نبی بلائیں تو آسمان، پتھر، زمین، حجر، شجر سب میرے نبی کی بارگاہ میں چلے آئے اور آ کر کے کہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ تو کیسے؟ یہ ہے نبی کا مقام، اندازہ فرمائیے اس نبی کے مقام کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ بے شک۔ نبی کا مقام اتنا عرفہ و اعلیٰ، علامہ زرقانی لکھتے ہیں کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے نبی اس دنیا میں آئے، سارے نبیوں کو حضرت آدم کی آدمیت کو ایک پلے میں رکھ دیا جائے، حضرت نوح کی شجاعت کو ایک پلے میں رکھا جائے، حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کی درایت کو ایک پلے میں رکھا جائے، نوح کی شجاعت کو رکھا جائے، حضرت ابراہیم کی خلت کو رکھا جائے، حضرت اسحاق کے ایثار کو رکھا جائے، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو رکھا جائے، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے جمال کو رکھا جائے، حضرت موسیٰ کے جلال کو رکھا جائے، حضرت عیسیٰ کے اعجاز و کمال کو رکھا جائے، تمام انبیاء اور رسول کو کے مقامات کو، ان کے مرتبے کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور ایک پلڑے میں صرف آمنہ کے چاند کا صرف ایک پیر مبارک رکھ دیا جائے تو خدا کی قسم اس کا تقابل، اس کا مقابلہ یہ ہے سرکار کا مقام۔ اس سے اندازہ فرمائیے کہ آقا کا مقام جب ان کے طلبے کی یہ شان ہے، طلبے مبارک کی، تو آپ اندازہ فرمائیے کہ سر مبارک کی شان کیا ہوگی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ میرے نبی کے جیسا نہ آج تک کسی ماں نے جنا ہے، نہ صبح قیامت تک ایسا کوئی لال دنیا میں جنے گی۔ جیسے خوبصورت میرے سرکار ہیں ویسا خوبصورت بچہ نہ آج تک کسی ماں نے جنا ہے، نہ صبح قیامت تک جنے گی۔ جیسے ہینڈسم میرے سرکار ہیں ویسا ہینڈسم بچہ نہ آج تک کسی ماں نے جنا ہے، نہ صبح قیامت تک جنے گی۔ جیسے خوبصورت
खूबसूरत और जैसे अति सुंदर मेरे सरकार हैं, खुदा की इज्जत की 100 बार कसम, ऐसा बच्चा न आज तक किसी माँ ने जना है, न सुबह क़यामत तक जनेगी। आपको दुनिया का कोई आदमी कह सकता है इरफान रज़ा ये आप सिर्फ मोहब्बत की बुनियाद पर कह रहे हैं, बेशक हम मोहब्बत की बुनियाद पर भी कह रहे हैं, लेकिन आओ हकीकत को भी देखें। आओ हम उस ज़ाते गिरामी से पूछें कि जिस ज़ाते गिरामी का मकाम ये है कि जो सय्यदुल मलाइका भी हैं, जो बुलबुले सिदरा भी हैं, आओ उनसे पूछते हैं कि नबी के मिसल दुनिया में किसी माँ ने जना है कि नहीं जना। आओ उनसे पूछते हैं खुदा की इज्जत की कसम के हमारे नबी का मिसल कोई है या नहीं, तो आपकी अकीदत पुकार कर कहेगी कि ये तो हमारा अकीदा और ईमान है कि सरकार के जैसा कोई नहीं जना, किसी ने नहीं जना। लेकिन आओ जिब्रील अमीन की ज़बानी भी सुनिए। सरकार ने एक बार हजरत जिब्रील अमीन से पूछा था कि ए जिब्रील तुमने सारी कायनात को देखा है, सारी खल्क़े खुदा को देखा है, उत्तर से पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक सारी कायनात तुमने देखी है, जमाल वालों का जमाल तुमने देखा है, जलाल वालों का जलाल तुमने देखा है, हुस्न वालों का हुस्न तुमने देखा है, बादशाहों की बादशाहत तुमने देखी है, अहले हिकमत की हिकमत तुमने देखी है, नबियों की नबूवत तुमने देखी, रसूलों की रिसालत तुमने देखी, हाँ हाँ हजरत आदम की नबूवत तुमने देखी, हजरत शीश की मारिफत तुमने देखी, हजरत इदरीस की दिनायत तुमने देखी, हजरत इस्माइल की, हजरत इब्राहिम की खुल्लत तुमने देखी, हजरत इस्माइल की कुर्बानी तुमने देखी। सरकार पूछ रहे हैं और हजरत मोहतरम पूछने के बाद सरकार पूछते हैं और फरमा सरकार बता रहे हैं कि तुमने उनको देखा, लेकिन ये बताओ क्या तुमने हसीनों में क्या आमीना के लाल के जैसा हसीन भी देखा है, क्या तुमने शकीलों में कोई आमीना के लाल के जैसा शकील भी देखा है। और जैसे कि सरकार ने ये पूछा तो हजरत जिब्रील अमीन बारगाह इलाही का मुकर्रब फरिश्ता अर्ज करता है कि वल्लाही बिल्लाही सुम्मा तल्लाही कल्लबतु मशारिक़ल अर्दी व मग़ारिबहा फलम अरा रजुलन अफ़ज़ल मिन मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अलैका सलातु व तस्लीम, खुदा की इज्जत की कसम मैंने आदम की आदमियत को भी देखा है, नूह की शुजाअत को भी देखा है, इब्राहिम की खुल्लत को भी देखा है, यूसुफ के जमाल को भी देखा है, लेकिन या रसूल अल्लाह खुदा की इज्जत की कसम मैंने आपके जैसा एक भी नहीं देखा। तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद। और इसी शान को देख कर ही बरेली का ताजदार जब मकाम मुस्तफा की बात आए और बरेली के ताजदार खामोश हो जाए, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। झूम कर बोल उठते हैं कि यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के ठाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे एक ने एक बनाया। जैसे खुदा की जात बेमिसल बेमिसाल, खुदा की मखलूक में मुस्तफा जाने रहमत की जात मुबारक बेमिसल और बेमिसाल। बस यूं समझो कि खुदा के बाद मकाम मुस्तफा का है, अल्लाह के बाद मकाम आखिरी पैगंबर का है। सरकार वो कैसे बेमिसल और बेमिसाल कि दुनिया में आदम आए, दुनिया ने देखा तो सफीउल्लाह कहा, हजरत नूह को देखा नजीजुल्लाह कहा, हजरत इस्माइल हजरत इब्राहिम को देखा सदीकुल्लाह कहा, हजरत सगीना इब्राहिम को देखा। तो हजरत मोहतरम आप जानते हैं कि जितने नबी दुनिया में तशरीफ लाए, नूह को देखकर दुनिया ने नजीउल्लाह कहा, हजरत सगीना इस्माइल को देखा ज़बीहुल्लाह कहा, यूसुफ को देखा सदीकुल्लाह कहा। लेकिन खुदा की इज्जत की कसम जब मदीने वाले को देखने वाले ने देखा तो देखने वाला ये कहकर के पुकार उठा कि या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ कि मालिक मौला कहूँ तुझे, और बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, और तेरे तो बस ऐबे तनाजी से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। और आखिर रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा कल्ब का आका कहूँ तुझे। और सभी देखने वाला पुकार उठा कि अल्लाह की सत्ता बकदम शान है ये, अरे इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है कि मेरी जान है ये। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, सरताब कदम, सरे अनवर से लेकर पाए अक़दस तक हुजूर अल्लाह की शान का मजहर है, मजहर शान इलाही। अंदाजा फरमा आपको कौन समझ सकता, इंसान ही समझा करें आला हजरत के कलाम को। और आला हजरत के कलाम को वो समझता है कि जिसके दिल में इश्क़ रसूल की, जिसके दिल में इश्क़ रसूल बगैर वरना समझ में नहीं आता।
جیسے بخاری کو لوگ پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں، بنا عشق محمد کے جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری۔ بے شک یہ یاد رکھیے گا، بنا عشق رسول کے جب تک آپ کی محبت کا چشمہ اگر لگا کر دیکھیں گے تو سبحان اللہ، اور اناد کا چشمہ لگایا تو کچھ پلے نہیں پڑے گا، سب باؤنڈری کے باہر جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ انسان ہی انسان، اس لفظ پر توجہ چاہیے کہ انسان ہی، اعلیٰ حضرت نے نبی پاک کے انسان ہونے کو انکار نہیں کیا، یہ یاد رکھیے گا۔ اور ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے جتنے نبی ہیں، جتنے رسول ہیں، وہ سب انسان ہی ہیں، یہ یاد رکھیے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن انسان کیسے ہیں؟ وہ انسان کامل ہے، وہ کامل انسان، مکمل، کمپلیٹ انسان کامل، رسول کامل ہے، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے۔ یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے، سبحان اللہ، ایمان یہ کہہ رہا ہے کہ میری جان ہے۔ بے شک اگر حضور کی محبت دل میں ہے تو یاد رکھیے، جسے دنیا قبر کو تاریکیوں کا گھر کہتی ہے، کیڑوں کا گھر کہتی ہے، ظلمتوں کا گھر کہتی ہے، اگر آپ کے سینے میں محبت رسول ہے اور نمازوں کی پابندی آپ نے کی، یاد رکھیے سننے میں بڑا المیہ ہے، جلسے تو پوری رات کریں گے لیکن فجر میں مجھے لگتا ہے 2-4 ہی دکھائی دیں، بے شک صحیح ہے، یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ بے شک یاد رکھو، کتنا بھی بڑا وقت کا مفتی ہو، محقق ہو، مدقق ہو یا اللہ کا ولی ہو، جو نماز کا انکار کرے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن ولی نہیں ہو سکتا۔ سب کچھ سے مراد میں دوسری طرف لے کے جانا چاہتا ہوں، زیادہ کچھ الفاظ آج کل زیادہ تشدد بڑھتا نا تو لوگوں کو گرا گزرتا ہے۔ ہاں وہ پیر ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی ہو، جو نماز کا مطلقاً انکار کر رہا ہے تو کافر۔ یہ یاد رکھیے گا، نماز کا انکار خدا کے کلام کا انکار ہے۔ تو نماز اتنی محترم بشان عبادت ہے، آج ہم نمازوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہماری مائیں بہنیں بھی، ان سے بھی میں التماس کروں گا کہ نمازوں کی پابندی کریں۔ یقین کیجئے نمازیں آپ پڑھیں گے تو چہرے پر نور آئے گا، کسی کریم، کسی پاؤڈر، کسی چیز کی لگانے کی حاجت نہیں۔ یقین کیجئے گا سب سے بڑا نور چہرے کی چمک دمک، اور صرف دنیا میں ہی نہیں، رسول کونین کا ارشاد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت میں بھی ان کے چہرے چمکدار ہیں۔ نمازوں سے کیوں دور ہیں؟ آج نمازوں سے آج ہماری مسجدیں خالی نظر آ رہی ہیں۔ ان مسجدوں کو آباد کریں، خدا کے لیے آباد کریں، غیروں کو موقع نہ دیں۔ حضور نے فرمایا جو بے نمازی ہوتا ہے جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو جانتے ہو انجام کیا ہوتا ہے اس کا؟ اتنا خطرناک انجام ہوتا ہے، لوگ سرکار فرماتے ہیں جب اس کو سپرد خاک کر دیا جاتا ہے تو اس کی قبر میں ایک اژدہا مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا مسلط کر دیا جاتا ہے؟ اژدہا۔ اور اژدہا بھی چھوٹا موٹا نہیں ہے، حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اس کے ناخون 70 گز لمبے ہیں۔ کتنے؟ 70 گز لمبے ناخون۔ جب میت کو دفنا دیا جاتا ہے، آ کر کے صبح جب فرشتے چلے جاتے ہیں آتا ہے کہ مسلط کر دیا جاتا ہے۔ جب میت کو مارتا ہے ایک بار ڈسے گا 70 گز زمین میں دھس جائے گا، پھر مارے گا، پھر نکالے گا، پھر مارے گا۔ بے نمازی کہے گا اے مجھے کیوں مار رہا، تو مجھے کیوں مار رہا ہے، میں نے کیا بگاڑا ہے تیرا، مارنے کی وجہ بتا۔ تو وہ کہے گا کہ مجھے اللہ نے تجھ پر مسلط کیا ہے کہ تو نے نماز فجر کو چھوڑا تھا، میں تجھے ظہر تک ایسے ہی مارتا رہا، تو نے نماز ظہر کو چھوڑا تھا عصر تک اسی طرح مارتا رہا، تو نے نماز عصر کو چھوڑا تھا مغرب تک مارتا رہوں گا، مغرب کو چھوڑا تھا عشاء تک مارتا رہوں گا، اور جیسے آج مار رہا ہوں صبح قیامت تک ایسے ہی مارتا رہوں۔ اندازہ فرمائیے کیا وہاں باپ کی محبت بچائے گی؟ اگر شریعت کے خلاف محبت کی ہے تو شریعت سے بھی متفق ہو سکتا ہے کہ مطلب ایک باپ بیٹے سے محبت کر رہا ہے، لیکن محبت ایسی جو غلط محبت، اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے بیٹے کے ناجائز شوق پورے کرنا، شریعت کے خلاف شادی ہے تو بجائے ذکر رسول کے شیطانی محافل کا انتظار کرنا، تو یہ بتائیے دنیا بھی محبت نہیں، یہ آخرت میں کام نہیں آئے گی، یہ یاد رکھیے۔ یہ یاد رکھیں، اس لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ ان محافل کے سجانے کا مقصد ہی یہ ہے، اس لیے پیغام لے کر جاؤ، پیغام دے کر بس ختم کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات محترم، تو سرکار فرماتے ہیں قبر میں کون نجات پائے گا؟ اب بتائیے کیا وہاں پر نیتا بچائے گا؟ نہیں۔ مال بچائے گا؟ نہیں۔ دولت بچائے گی؟ نہیں۔ ثروت بچائے گی؟ نہیں۔ یہ بلڈنگیں بچائیں گی؟ نہیں، کوئی نہیں بچائے گا۔ اگر اس وقت میں تمہیں بچائے گی تو سرکار کی محبت، اور سرکار کی محبت کے ساتھ ساتھ نماز پنجگانہ بچائے گی۔
روزے رکھنا بچائے گا، سال میں جو اللہ نے روزے فرض فرمائے ہیں ان کا رکھنا بچائے گا، ماں باپ کی خدمت بچائے گی، تب خدمت بچائے گی ماں باپ کی اگر آپ نے اس حساب سے جو رسول اللہ نے جس فرمان کے جیسے حکم دیا ہے ان کی خدمت کا، اس حساب سے اگر آپ نے خدمت کی ہے وہ محبت آپ کو بچائے گی، اور اس طرح سے پھر قرآن کی تلاوت تمہیں قبر میں بچائے گی۔ یہ یاد رکھو، بس اگر قبر میں چاہتے ہو نجات پانا تو نمازوں کی پابندی کرو۔ مقام مصطفیٰ کو تو میں تو کیا ساری دنیا بھی مل جائے تو میرے آقا کے